بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواسمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قابل احترام علماء کرام، جامعہ کے محتمین حضرت مولانا ساجد ندوی صاحب حفظہ اللہ، ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد افضل حسین قاسمی حفظہ اللہ، اور مجلس میں تشریف فرما مرد و خواتین، معلمات و طالبات. صحیح بات یہ ہے کہ اب تقریر کا وقت ہی نہیں. ظہر کی نماز سر پر کھڑی ہے. دوسرا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عموماً علماء 2 سے 5 تک مکمل قیلولہ اور آرام میں رہتے ہیں. ہم لوگوں کا معمول ہے 4 سے 1 تک، پھر 5 سے لے کر رات کے 12 تک. درمیان میں سارا کام بند ہے. تو آج تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آج کی جو مجلس کی بات ہے وہ
علمی باتیں. تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں الدین یسر، دین آسان ہے. یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوام کے لیے، طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، کہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس بات کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. یہاں سے زوال اور انحطاط شروع ہو جاتا ہے. جتنے مجلس میں لوگ ہیں، آپ اللہ اور نبی نہیں بن سکتے، باقی اب سب کچھ بن سکتے ہیں. ارادہ تو اصل میں آج کا جو بیان ہے وہ علمی ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں. وقت کم ہے اس لیے 100 میں سے پھر صرف 10 باتیں بتاؤں گا. آپ سنتے ہیں اہل حدیث. میں جماعت تنظیم پر بات زیادہ نہیں کرتا ہوں، حدیث سے متعلق اس لیے ایک بات بتا رہا ہوں. اور سنیں گے اہل قرآن، کچھ سنیں گے منکرین حدیث. یعنی ایک طبقہ ایسا دنیا میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اس پر بڑا کام ہو رہا ہے. باہر ملکوں میں تو فرق ہی نظر نہیں آتا ہے. اصل میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمام علوم دینیہ کا سرچشمہ اور اساس ہے. دین کی کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے حدیث لازمی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو فرض کیا. نماز کی رکعت کیا ہوگی، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، حدیث کے بغیر ہم جان نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے. حج کے ارکان کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، حدیث کے بغیر ہم نہیں جان سکتے. اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہوگی، کن کو دینا جائز ہے، کن کو دینا جائز نہیں ہے، سونے کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، چاندی کا مسئلہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو حدیث کے ذریعے معلوم ہوگی. تو حدیث یہ تمام دین و علوم کا سرچشمہ، منبع اور اساس ہے. قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے. قرآن کی کسی مشکل کو، الفاظ ہو، آیات ہوں، سورہ ہو، آپ کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور کوئی آدمی قرآن کو مانے گا، حدیث کو نہیں مانے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس کے جو روایت کرنے والے لوگ جو بیان کرتے ہیں، حضور سے فلاں صحابی نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، پھر ہم سے فلاں نے. اب مولانا افضل حسین صاحب قاسمی سے بچیوں نے حدیث پڑھی،
یہ نصیر احمد خان صاحب سے، مفتی سعید احمد صاحب سے، اس طرح پھر حسین احمد مدنی، پھر وہ جاتے جاتے سلسلہ کہاں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ جو راوی ہے اس فن کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں۔ حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 5 لاکھ۔ ان 5 لاکھ لوگوں میں 13,000 وہ راوی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، زیارت کی اور ڈائریکٹ آپ سے روایت کی۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں فن اسماء الرجال پر ایک عام آدمی ضعیف العمر ہیں، انجینئر ہیں، عالم نہیں ہے، 45 جلدوں میں ضخیم کتابیں لکھی ہیں جن سے علماء محققین استفادہ کرتے ہیں۔ تو حدیث ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ جو فقہ کو دیکھتے ہیں وہ بھی حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس فتنے میں آپ نہ پڑیں کہ ہمارے لیے حدیث کافی۔ ابھی پوری دنیا میں جو لوگ بولتے ہیں ہمارے لیے حدیث کافی ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ نے عرق ریزی کی، خون پسینہ بہایا، دن و رات کی محنت سے حدیث کے ذریعے فقہ تشکیل پائی۔ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ فقہ جو ہے، چاہے وہ فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، یہ قرآن اور حدیث سے نچوڑا ہوا عطر ہے، خوشبو ہے، خلاصہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، بالکل الگ چیز نہیں۔ آج جو یہ حدیث پڑھی گئی، یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، یہ بخاری شریف۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحاح ستہ، حدیث کی 6 کتابوں کو بولتے ہیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط۔ صحاح ستہ کے اندر تمام قسم کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ تغلیب کے طور پر اس کو صحاح کہا جاتا ہے، ہر حدیث صحیح نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، تغلیب کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آخری حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے، جلیل القدر صحابی اور احفظ الصحابہ۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ان سے زیادہ حدیث کسی نے روایت نہیں کی۔ حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہا 5374 حدیث مروی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 78 سال کی عمر عطا فرمائی۔
70 پر 8 78 78 برس انتقال فرما کر جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ یہ جو اسماء الرجال ہے اس میں جتنے راوی ہیں کہاں پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، ان کا خاندان کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی ذہانت کیسی تھی، ان کے استاد کون تھے، ان کے پوری کی تحقیق کی جاتی۔ اتنا اہم کام آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور کسی کے دور میں نہیں ہوا۔ آج بھی غیر مسلم اہل علم انگشت بدندہ ہیں کہ اسلام کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، آخری حدیث کے، ذرا غور سے آپ لوگ سنیے۔ اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پہلی حدیث کو امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے روایت کیا، اور آخری حدیث کو امام بخاری نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کیا۔ انہوں نے جو روایت کے اندر اپنے شیخ کو آگے اور پیچھے لایا ہے، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے۔ پہلے جو راوی ہیں ان کے نام میں ہاں ہے حمیدی، اور ان کے نام میں احمد، اور دونوں کا مادہ حمد ہے، یعنی الحمد اولا و آخرا، الحمد راس و شکر، یعنی بندے کو ہر کام میں پہلے بھی الحمدللہ کہے، بعد میں بھی الحمدللہ کہے۔ پہلے تو اس لیے کہے کہ اللہ اس کی مدد سے اس کے کام کو مکمل کر دے، بعد میں اس لیے کہے شکرانے کے طور پر ہے، اے اللہ اس کام کے مکمل ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے اس کام کو شروع کرایا اور تو اس کام کو مکمل کر رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے۔ یہ مہاجر ہیں، مدینے کے نہیں تھے، ہجرت کر کے مکے آئے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث کے راوی ہے، یہ بھی جو ہے مہاجر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کو، پڑھنے والے کو یہ پیغام دینا چاہتے کہ لوگوں ہمیشہ دنیا میں رہنا تو یہ سمجھ کے رہنا کہ یہ دنیا پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ آج تک کوئی نہیں رہا ہے، تم بھی نہیں رہو گے، تمہیں بھی ہجرت کر کے عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانا ہے۔ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ انسان عارضی ہے، اپنے مکان میں، دکان میں، کاروبار میں ایسے بھوت جنات کی طرح، دیوانے کی طرح نہ لگ جاؤ کہ ایسا لگے کہ اس آدمی کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ ایسا حرام کام مت کرو کہ لگے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب لینے والا ہے ہی نہیں۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ تمام صحابہ میں افقہ الصحابہ ہے، ان سے زیادہ سمجھدار صحابی کوئی نہیں تھے، اور حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ میں احفظ الصحابہ ہے، ان سے زیادہ حدیث کسی کو یاد نہیں تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں، حدیث پڑھانا چاہتے ہو، حدیث پڑھنا چاہتے ہو
تمہارے اندر غور و فکر اور حفظ و ضبط کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ ریسرچ، بحث، تحقیق، تخریج کا مادہ ہوگا تب تو یہ کام کر پاؤ گے، اور اگر پڑھنے لکھنے کا ریسرچ کا ذہن نہیں ہوگا تم بھی تباہ ہوگے، پڑھانے والے بھی تباہ ہوگا، پڑھانے والوں کو بھی تباہ کرو گے۔ غور و فکر اور حفظ و ضبط کا مادہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب بخاری شریف میں قائم کی ہے، انتہائی دقت نظر اور باریک بینی کے ساتھ کیا کہا؟ کلمتان حبیبتان، دو کلمے محبوب ہیں۔ سب سن لیجئے، عورتیں بھی مرد بھی۔ بہت ساروں کو تمنا ہوتی ہے میرا بچہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، بزرگ بن جائے، خود نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے، نہ کچھ سے، شراب ہے، پان پراگ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تو بچہ مفتی بن کے کیا کرے گا جی؟ پہلے تو آپ دیندار بنی اگر مفتی نہیں بن رہے ہیں۔ جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، میری بیٹی عالمہ بن گئی، ماں سر کھول کے گھوم رہی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، شیخ و بدعت کا کام کرتی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کو پہلے دیندار ہونا ہے۔ انفسکم، ارے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ساری دنیا کی فکر کر رہے ہو، تیرا دل کفر سے، شرک سے، جہالت سے، بدکرداری سے جل رہا ہے، مک رہا ہے، سر رہا ہے، اور ساری دنیا کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ نے کہا۔ پھر قرآن کہتا ہے اپنے بچوں کی فکر کرو، گھر والوں کی فکر کرو۔ جو آدمی زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے خود اپنے آپ سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پہلے اپنی فکر۔ فلاں آدمی شادی میں پیسہ لیتا ہے، بہت منافق قسم کا آدمی ہمارے سماج میں یہ بات کرتا ہے، جو اپنی بیٹا بیٹی کی شادی میں حرام کام کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے کی شادی کی حرام باتوں کو نقل کرتا ہے۔ حرام بات کو نقل کرنا بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی ٹھیک کیجیے جی، بیٹا کی ٹھیک کیجیے، وہ کیا کر رہا ہے آپ اس پر تبصرہ کر کے اپنے گناہ کو ہلکا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ در پردہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ فلاں تو کر رہا ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا گناہ ہوا؟ فلاں تو لب کر رہا، میں کیا تو کیا ہوا؟ ارے دنیا کو مت دیکھو جی، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اسے دیکھو۔ دنیا کو دیکھو گے قیامت قریب ہے، تباہ و برباد انسان ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ دو کلمے اللہ کو محبوب ہے، کلمتان حبیبتان، کلمتان محبوبتان، دو کلمے اللہ کو محبوب ہے۔ یعنی یہ دو کلمے ایسے آگے آ رہے ہیں کہ ان کے کہنے والے اور ان کے پڑھنے والے اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے عالم ہونا، مفتی ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے شہری ہونا، دیہاتی ہونا کوئی بھی آدمی اس کلمے کو پڑھ سکتا ہے۔ ثواب کیا کہا؟ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس پڑھنے میں ساری دنیا کو رکھ دو اور اس میں اس کلمے کا یہ پڑھنا جھک جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ادا کرنا ہلکا، پڑھنا ہلکا، وظیفہ بنانا ہلکا، بغیر وضو کے با وضو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، غسل فرض ہو، فرجا پاک ہو، ناپاک ہو، گھر میں ہو، گاڑی پہ کہیں بھی ہو، ایک دم کلمہ آسان ہے، پڑھتے رہیے۔ تسبیحات کا باوضو پڑھنا افضل ترین ہے، لازمی اور ضروری نہیں۔ دنیا میں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کام سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے اچھا گھر ہونا چاہیے، سب سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، سب سے اچھی بیوی ہونی چاہیے۔ تو سب سے اچھی تسبیح وہ ہے جو باوضو پڑھی جائے،
فتویٰ کے لحاظ سے بے وضو بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے, وہ بھی قرآن کو چھونے کے لیے. خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, یہ دونوں کلمے میزان عمل میں بھاری ہوں گے, وزنی ہوں گے. خفیفتان سے خفت عمل کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہ جو کلمہ ہے بہت تھوڑا ہے, بہت مختصر ہے, بہت آسان ہے, لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری ہے, بہت وزنی ہے. پڑھنا آسان, کوئی سمجھے گا کہ تھوڑا یہ تو مختصر کلمہ ہے, یہ کیا ہے اس کے اندر, اللہ کے نہیں, یہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن ثواب میں بہت وزنی ہے, بہت بھاری ہے. کیا ہے وہ, کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان کا جو لفظ ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سبحان کے معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کے لیے کوئی کام مشکل نہ ہو, ایسی ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے شب معراج میں, حضرت ام ہانی کے گھر سے حرم, وہاں سے مدینہ منورہ, وہاں سے مسجد اقصی, آسمان اول, سدرۃ المنتہا, پھر وہاں سے وہاں. آج کے تیز رفتار سواری سے بھی سوار کیا جائے جتنی لمبی مسافت تھی, معراج شریف میں کئی ہزار کروڑ سال لگ جائیں گے. لاکھ نہیں بول رہا ہوں, حساب لگا کے بول رہا ہوں, کئی ہزار کروڑ سال چاہیے ایک دم نن اسٹاپ جیٹ طیارہ سے. چند لمحے میں آپ نے طے کیا تو اللہ نے وہاں پر لفظ سبحان استعمال کیا. کیوں؟ اتنا لمبا سفر ہے, لوگ مانیں گے ہی نہیں, یہ کیسے ہوا؟ آپ تو بتا رہے کہ جب حضور آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا, گنڈی کو ایسے لٹکایا تو اس کی آواز آ رہی تھی, کیسے آ گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا میرا لفظ آگے دیکھو, سبحان. ارے یہ شک اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے, کوئی کمزوری ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں پھر یہ دماغ میں آنا یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں ساری تفصیلات بتا دیا. اللہ کے نبی سے پوچھا, کفار مکہ نے, اللہ نے مسجد اقصی کو سامنے کر دیا, کمبے کتنے, پیلر کتنے, فلاں کتنے, آپ دیکھ کر سب بتا رہے. سب سننے کے بعد یہ کفار مکہ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. انکار کرنے کا تو کوئی ہمت تو ہے نہیں, سارے دلائل موجود ہیں, کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا سبحان. یہ جو دو کلمے ہیں اللہ کی تعریف میں, ایسے کلمے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے لیے جو خوبیاں, جو کمالات, جو صفات, جو کلمات, جو اوصاف ہونی چاہیے, ان کلموں میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا. بس سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 بار ہم پڑھیں گے سب. سبحان اللہ بحمدہ بولیے, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے. لیکن حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سئل بعض السلف عن ثقل الحسنہ وخفت السیئہ. حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ یہ آخرت میں اعمال حسنہ وزنی کیوں ہوں گے آخرت میں, اور برائی ہلکی کیوں ہوگی؟
دنیا میں برائی ہلکی کیوں ہے، اچھائی بھاری کیوں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ نگاہ کر کے نیچے چلنا بڑا مشکل کام ہے. اچھے اچھے ماشاءاللہ پاؤں قبر میں لٹک رہا ہے، آنکھ کا استعمال غلط ہو رہا ہے. رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغل خوری کے مزہ آتا ہے، لیکن ہم جب اس کو دیکھیں گے اس کے انجام کو، تو حرام بدبودار کیڑے والا کوئی آدمی گوشت کھا لے گا، لیکن کسی کی غیبت اور چغل خوری نہیں کرے گا. کیوں؟ معراج شریف میں کہ کتنے واؤ چیرا جا رہا ہے، فرشتے کے پاس تانبے کا دانت ہے، خود آدمی وہ اپنے پاس چیر رہا ہے. کون ہے؟ یہ آپ کی امت کی چغل خور لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں، محلے میں لڑائی اور جھگڑے کے بیج بونے والے ہیں. یہ منافق ہے، یہ مداہن ہے، یہ امت کے جھگڑالو ہیں، نہ خود عافیت سے رہتے ہیں، نہ محلے میں کسی کو یہ رہنے دیتا ہے. یہ فسادی آدمی ہے، چغل خور ہے، غیبت خور ہے، عورتوں کی شکایت، مردوں کی شکایت، بڑوں کی شکایت، چوروں کی شکایت. یہ اس امت کا منافق مداہن آدمی. کوئی آدمی یاد رکھیے، اگر آپ کو اپنے اوپر کہ میری نماز کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میری تلاوت کیسی ہے، میرا دن کیسا ہے، میرا رات کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ شاید مجھ سے بڑا گنہگار اس دنیا میں کوئی نہیں. چونکہ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. سب سے بڑا دل انسان کا مفتی ہے. تب مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے چند نوجوانوں نے مذاق کیا. کہیں سے تشریف لا رہے تھے تو ایک نوجوان نے کہا حضرت یہ کتا اچھا ہے کہ آپ اچھے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگر میری موت ایمان پر ہو تو میں اچھا ہوں، کتا برا ہے، اب میری موت ایمان پر نہ ہو تو میں برا ہوں، کتا اچھا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اور آخرت کا ایک نظام ہے. یہ بات بول کر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اچھائی کی کڑواہٹ، سختی کو ظاہر رکھا ہے. رشوت نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، چغل خوری نہ کریں، حلال کھائیں، نماز پڑھیں. تھوڑا آدمی کے لیے مشکل ہے صبح میں اٹھنا، پھر وضو کرنا، پھر منہ پر لگام لگانا، پھر تقوی استعمال کرنا، پھر رات میں اٹھ کے وضو کرنا، پھر تہجد پڑھنا، پھر دعا پڑھنا. اب کوئی یہ کہ آرام سے بستر پر سوئے ہوا ہے، صبح ہوئی نماز بھی گئی، پھر دوپہر ہوئی دکان میں ہے نماز نہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی کڑواہٹ کو چھپا دیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی کڑواہٹ، اس کی بدصورتی، اس کی تلخی کو ختم کر دیا. کہا اس لیے کہ دنیا ایسی ہے، مان لیجئے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، بہت حسن و اپنا ایمان برباد کریں گے، عقیدہ برباد کریں گے، آخرت برباد. لیکن دنیا کو اگر ایسے گھما دیا جائے تو اس پر خون، لہو، کیڑے مکوڑے ایسے نظر آئیں گے کہ آپ کی جان نکل جائے گی، آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ابھی دنیا ایسی ہے. ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے کھول کر بیان کر دیا. مرا ہوا کتے کا ایک بچہ آپ لیتے کہ لوگوں اس کتے کے بچے کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا اگر یہ دنیا اس مرے ہوئے کتے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. جس دنیا کے پیچھے ہم نماز چھوڑتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت میں آگ لگاتے ہیں، اور یہ جو نیکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کی کڑواہٹ کو، تلخی کو اللہ نے یہاں ظاہر کیا ہے.
اب رات میں اٹھیں گے, وضو کریں گے, تہجد پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, بہت بڑا مجاہدہ ہے, قربانی ہے. آرام سے کمبل لحاف میں سوری, بڑا آرام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے کہ لوگوں, دنیا میں برائی کی کشش تم کو برا کام کرنے پر آمادہ نہ کرے, انجام بہت بھیانک سامنے آنے والا ہے. اے لوگوں, نیکی کی تلخی, نیکی کی مشقت, نیکی کی پریشانی تم کو نیک کام کرنے سے نہ روکے. کل قیامت کے دن اس کا وزن, اس کی قدر, اس کی پوزیشن معلوم ہوگی. یہ برائی تم کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی اور یہ نیکی تم کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے. اگر وقت ہوتا کچھ دیر میں اور بولتا. اب ظہر کی نماز کا وقت ہے. آخر میں جو طالبات ہے وہ ایک بات سمجھ لیں جی, آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی, عالمہ بن گئے عالی, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے اس پر باقی رہنا. ہاں, کچھ اشعار پڑھ دیے, کچھ کلمات پڑھ دیے, کچھ تقریر کر دیے, یہ پانی کی بلبلے کی طرح ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ ایک دن پوری رات تہجد پڑھتے رہے, کوئی بڑی بات نہیں, وہ شیطان بھی پڑھ سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی جان میں جان ہے, روزانہ 2 ہی رکعت تہجد پڑھے. کوئی مسئلہ نہیں 12 رکعت پر, میں فتویٰ دے کے جاتا ہوں آپ کو. 2 ہی رکعت پڑھیے, 2 ہی رکعت پڑھیے, لیکن کب تک پڑھیے؟ مرتے دم تک. روزانہ قرآن 2 ہی صفحہ پڑھیے. کب تک پڑھیے؟ مرتے دم تک. شادی ہوئی تو چھٹی, نماز کی, تلاوت کی, تب کی چھٹی, اور اس کے بعد گھر بنایا تو چھٹی. کوئی بیمار پڑ گیا, ارے وہ تو مرنے والا مر رہا ہے, تم اپنی روحانیت کو کفن میں لپیٹ کے کیوں مار رہے ہو؟ دیکھو تو اللہ نے کب رخصت دی ہے, کب چھوٹ دیا ہے. تو ایک تو جو خاص طور سے ہماری بچیاں ہیں, فارغہ ہونے کے بعد چند سالوں میں بیکار ہو جاتی. جیسے ابھی کوئی مولانا بول رہے تھے, پہلے قرآن لوگ مجہول پڑھتے تھے, اب ماشاءاللہ اب بچیوں کو پتہ ہے مفردات کیا ہے, مرکبات کیا ہے, حرکات کیا ہے, حروف ممدودہ کیا ہیں, تنوین کیا ہیں, حروف اخفا کیا ہے, حروف اظہار کیا ہے, حروف ادغام کیا ہے, حروف ابدال کیا ہے, قلقلہ کیا ہے, حروف مدہ کیا ہے, حروف لین کیا ہے, ادغام مال غنہ کیا ہے, ادغام بلا غنہ کیا ہے, لام جلالہ کیا ہے. یہ چند باتیں ہیں جو آدمی اس کو سیکھ لے گا, قرآن سے ہی پڑھ لے گا. نہیں ہم کو معلوم نہیں ہے, ہمارا باپ ایسا ہے, باپ پڑھا جو گولی ماریے جی. آج سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں آپ تو باپ دبئی میں ہیں تو آپ راڈو گھڑی پہنتے آج کے ہیرو بن جاتے ہیں. دین کے معلوم بوڑھا ہوں, میں نے باپ سے سیکھا, یہ کوئی بات ہوئی؟ راٹ پڑھے نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں, دین صحیح کر لیں گے, اچھی موت آئے گی. ایک بات تو یہ, جتنے یہاں بڑے لوگ ہیں, بڑی عمر والے, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے طالب بالغان لازمی. اسی لیے اسلام میں تعلیم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں. سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی علم کے بارے میں, کروڑ برائیاں تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ پڑھو. علم میں اللہ نے ہر برائی کا خاتمہ رکھا ہے. اسی لیے جو لوگ تبلیغ کرتے, علم نہیں ہوتا ہے, تبلیغ والے تباہ و برباد ہو رہے, تباہ و برباد ہو رہے, علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تبلیغ کافی نہیں ہے. اگر علم نے, وہ تبلیغی جماعت کا آدمی دنیا کا سب سے بڑا ابلیس بن سکتا ہے. علم ہے, اب تبلیغ ہے تو ابلیس کی گمراہی سے بچ جائے گا. وہ نہیں بالکل جاہل دیہات کا آدمی, امیر سا, وہ تو سمجھتا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی کا باپ ہوں, اور 2-4 تقریر اگر کر دیا تب تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں وقت کا مسیح دجال ہوں. ارے یار, اس کے لیے کتنا پاپر بیلنا پڑتا ہے. آج بھی ہم لوگ پڑھ کے خون پسینہ بہا کر سمجھتے ہیں کہ ابھی 100 میں سے 2% پر نہیں گئے ہیں. اب بولتا ہے خطیب الاسلام, امیر صاحب, کہاں ایسا کوئی خطیب پیدا ہوا ہے؟ انڈیا کا خطیب فیل ہے.
ایسا نہیں. علم پکا حلال حرام معلوم نہیں ہے. بیان تو کوئی بھی دے سکتا ہے یار، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ناچنے گانے والا ہیرو سب کتنا اچھا بیان دیتا ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، لیکن وہ اتنا رلانے کا 5 کروڑ روپیہ لیتا ہے. کتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، 2 منٹ کا ڈانس کا 37 کروڑ روپے کی ہیروئن نے لیا. تو آپ اس پر اپنی جان ایمان آخرت کو برباد مت کریں، خود اپنے ایمان کی حفاظت کریں. بڑے لوگ ہیں آج کل ماشاءاللہ، ہر محلے میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان سے وابستہ رہیں، قرآن صحیح کریں. تو ایک تو قرآن صحیح کرنا. بچوں کیا ہے، پہلی بات علم کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کا باقی رکھنا. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ تو کیا ہے، جو کچھ پڑھنا اس کو سمجھنا ایک کام. دوسرا، جس کو پڑھنا اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ پڑھنا اور پڑھانا ہے. تیسرا، علم کی نشر و اشاعت کرنا. علم کی نشر و اشاعت کرنا ہے. آپ فارغ ہو کے چلیے گھر میں آپ پڑھائیے، چاہے 2 بچی کو پڑھائیے، 3 کو پڑھائیے، لیکن آپ پڑھائیں گی تو آپ کا علم باقی رہے گا. چوتھی بات کیا ہے، آخری بات، چوتھی بات کیا ہے، علم بلاتا ہے عمل کو. علم کا ہے عمل، تو اگر عمل بولتا ہے لبیک، علم بولتا ہے یا عمل. اگر عمل نے کہا کہ لبیک تو علم اپنا خیمہ لگا دیتا ہے کہ نہیں، یہ رہنے کی جگہ ہے، یہ صحیح آدمی ہے. اور اگر علم کہتا ہے یا عمل اور عمل نے لبیک نہ کہا تو علم وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، اب علم وہاں پہ باقی نہیں رہتا ہے. تو پہلی بات تو عمل کرنا ہے. خود آپ ہمیشہ پردے میں رہنا ہے، اور ماں باپ شادی کے بعد جو ہے سسر ساس سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگنا ہے، اے اللہ تیرے کرم سے میں عالمہ بنی، اب تو اس عالمانہ شان کے ساتھ ہمیں مرتے دم تک رہنے کی توفیق عطا فرما. معزز حاضرین کرام، وقت بہت تنگ ہے، اس لیے انہی جملوں پر ہم محتمیم صاحب، ناظم تعلیمات صاحب کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں.